السلام علیکم جی ناظرین، ہم اپنے ویلاگ میں بہت سارے ایشوز کے بارے میں آپ سے آلریڈی ڈسکس کیے ہوئے ہیں. تو جب ہم مختلف ایشوز کے بارے میں مختلف جگہوں میں جا کے ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. ایسے ہی جب ہم گلگت بلتستان کی طرف گئے تو ہمیں گوجال کی ثقافت کے بارے میں جاننے کا موقع ملا. ایک دن جب ہم گوجال کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسے انفارمیشن ملے جو اس ثقافت کو دوسرے جو ہمارے کلچر میں دوسرے جو ٹریڈیشن ہے یا دوسرے علاقے کے کلچر ہے ان سے بہت مختلف بناتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ وہ جو ان کی یونیکنیس ہے ان کو بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. تو گوجال میں جب ہم گئے تو ہمیں بہت پازیٹیو جو ہے نا انسپائریشن ملی. خاص کر وہاں کے بزرگ، بڑے، بچے، چھوٹے، ان میں جو ایک اتفاق ہے، مل جل کے کام کرنے کی جو ایک روایت ہے، اچھے اور برے میں، خوشی اور غم میں جو ایک ساتھ وہ مل کے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. شادیوں میں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، وہ میرے خیال سے کسی بھی کلچر میں نہیں ہے. تو اسی طرح ان کے جو وہاں لڑکے اور لڑکیاں ہیں، بیسکلی جب ہم ہماری کلچر یا دوسرے کلچر میں دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی ڈفرینسز ہوتی ہے مرد عورت میں یا لڑکے لڑکیوں کی پڑھائی میں، یا ان کے بہت سارے ایسے چیزیں ہوتے ہیں جنہیں ہم آگے کرتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے. لیکن وہاں جب ہم نے دیکھا کہ وہاں لڑکیوں کی بہت سپورٹ کی جاتی ہے لڑکوں کے مقابلے میں، وہ تو ہے ہی ان کے لیے تو ایک پازیٹیو وہ ایک ہے، لیکن وہاں لڑکیوں کو بہت ہی زیادہ جو ہے نا سپورٹ کیا جاتا ہے ہر فیلڈ میں. جب ہم وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ گورنمنٹ کی طرف کبھی بھی نہیں دیکھتے، چاہے روڈس ہو، چاہے پانی کا مسئلہ ہو، یا سوسائٹی میں کسی بھی چیز کا مسئلہ ہو. وہاں کے لوگ مل کے، خواتین بھی، مرد بھی، اور وہ جو ہے نا چھوٹے بچے، سب مل کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے. ہم ہمیشہ جو ہے نا دوسرے کی طرف دیکھتے کہ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا، ہم کسی کا انتظار کر رہے ہوتے کوئی نہ کوئی آئے گا ہماری مدد کرے گا. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھنے کی بجائے، یا شاید وہ ڈس اپوائنٹ ہے گورنمنٹ سے، یا وہ اتنا ان کے اندر جو ہے نا کیپیبلٹیز ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سب کچھ خود کر لیتے ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ اپنے علاقے کو ترقی دینے کی کوشش کرتے. ایک اور چیز یہ ہے گوجال میں جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ، جب ہم نے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو گیا تھا، لیکن سیلاب آ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عطاباد جو ایک جھیل بن گیا ہے اس نے وہ سب کچھ ڈبو دیا جو ان لوگوں نے بہت محنت سے ان کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، امید نہیں چھوڑا، اور اسٹل وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ علاقہ جو ہے نا بہت آگے جائے. وہاں کے جو لوگوں کی مینٹالٹی ہے وہ اس طرح جو ہے نا ڈیولپ ہے، اس طرح صاف ستھرا ہے، آپ وہاں جا کے آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہیں اور آئے ہو، آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے گھر میں ہو. آپ ہمیشہ آپ ایسا فیل کرو گے کہ آپ بہت زیادہ سیف ہو. خاص کر خواتین جب وہاں گھومنے جاتے ہیں، مطلب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کہ وہ ان کو دیکھے یا ان کو چھیڑے یا ان کو کوئی ہیریس کرے، مطلب یہ چیز اس میں ہے ہی نہیں. بندہ بے جھجک جا کے باہر گھوم پھر کے واپس آتا ہے، کوئی ان کی طرح دیکھتا نہیں ہے یا ان کو کوئی اس کی برائی نہیں کرتا، ان کی شکایتیں نہیں. اگر معاشرے میں کوئی ایک لڑکی یا لڑکا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، پازیٹیو، جو دوسروں سے مختلف ہے، وہ سب مل کے اس کی سپورٹ کرتے، بلکہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا آگے جا کے اس علاقے کو ریپرزینٹ کرے. بہت سارے ایسی لڑکیاں ہم نے دیکھے، ان کے بارے میں بھی آپ کو دکھائیں گے اپنے ویلاگ میں، آنے والے ویلاگ میں، کہ وہ کس طرح جو ہے نا مطلب باہر کنٹریز تک ان کو جو ہے نا انہوں نے ان کو پروموٹ کیا ہے. ایک لڑکی اگر بزنس کر رہی ہے یا ہوٹلنگ میں بھی بہت آگے گئے ہیں، پڑھائی میں بھی آگے گئے ہیں، وہ سب مل کے، مطلب ایسا نہیں کہ میرا بچہ ہے میں ہی ان کی ہیلپ کروں گی، میں ہی ان کو لے کے آگے چلوں گی، میری رسپانسبلٹی ہے. معاشرے میں کوئی بندہ کچھ بھی اس کے لیے ایسا نہیں ہے. وہاں ایک لڑکی یا ایک لڑکا تھوڑا سا بھی اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہنر ہوتا ہے، سب مل کے اس کو آگے لے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے نا ان کا جو ایک وہ ہے، طریقہ ہے، ایک ان کی تھنکنگ ہے کہ جب آپ ادھر وزٹ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی میں آپ انسانوں کی بستی میں آئے ہو. تو ہم اپنے آنے والے ویلاگ میں بھی مختلف ان کے جو شادی کی روایتیں ہیں، یا ان کے اور بھی ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اپنے علاقے کے لیے، یا انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کیے ہیں اپنے علاقے میں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اور بہت سارے ایسے جو ہے نا علاقے ہیں جو اپنے اپنی جگہوں میں بہت کچھ کر رہے ہوتے، ان کی کنٹریبیوشن میں
ان کی کنٹریبیوشن بھی ہم آگے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے، تاکہ آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ خالی بیٹھ کے کھا رہے، گورنمنٹ سے کھا رہے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں بہت کچھ کر رہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی بتاتے نہیں ہے، ان کی جو ہے نا کنٹریبیوشن کو کوئی آگے لے جاتے نہیں ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے، ہمارے معاشرے میں جو ایک پولیٹیشین کچھ کر رہے تھے، ہم ان کی پبلسٹی میں لگے ہوتے، یا کوئی ایک بندہ جو ہے نا، یا ایک ڈومیننٹ کوئی ایک بندہ ہے یا گورنمنٹ میں کوئی ہے، اس کی ہم تعریفوں میں لگے ہوتے ہیں. وہ جو بندے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، جن کی بہت بہت کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے، ان کو ہم چھپا رہے ہوتے. وہ پتہ نہیں کہیں کونے میں پڑا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بہت کچھ کیے ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم ان لوگوں کو بھی ڈاکومنٹ کریں جنہوں نے اس معاشرے کے ڈیولپمنٹ میں ان کا بہت کردار ہے، انہوں نے بہت کچھ کیا ہے، اور وہ ان کو یونیک بناتے ہیں دوسروں کے لیے، تاکہ وہ جو ہے نا دوسرے ہمارے جو نیو جنریشن ہے ان کو دیکھ کے وہ بھی لرن کر سکے کہ نہیں، ان کے اندر بھی جو ہے نا اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ہیلپ کر سکتے، تو وہ بھی جو ہے نا مایوس نہ ہو کہ ہم صرف جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف دیکھ کے ہم بیٹھے کہ نہیں یار وہ میری ہیلپ کرے گا آگے، اور یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے یہ کرے گا. تو ہم اپنی اس ڈاکومنٹری میں آپ کو دکھائیں گے کس طرح جو ہے نا گوجال والوں نے کس طرح جو ہے نا اپنے علاقے کو ڈیولپ کیا ہے، کس طرح وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، مطلب کس طرح ان کی کنٹریبیوشن ہے اپنی سوسائٹی کے لیے. وادی گوجال چین اور افغانستان کے ساتھ واقع پاکستان کا سرحدی علاقہ ہے. چین کے ساتھ گوجال کی سرحد خنجراب کے مقام پر ملتی ہے، جو سطح سمندر سے تقریباً 15,000 فٹ بلندی پر ہونے کی وجہ سے سال ہر سال برف سے ڈھکا رہتا ہے. گوجال کے سرحدی گاؤں مغربی چین کے صوبے سنکیانگ کے ساتھ براہ راست منسلک ہے. شمال مغرب میں گوجال کا علاقہ چپرسن واقع ہے، جس کی سرحدیں براہ راست افغانستان کے علاقے واخان سے لگتی ہے. واخان کا علاقہ تقریباً 2 میل چوڑا ہے، جس کے بعد تاجکستان کی سرحد شروع ہوتی ہے. پاکستان کو چین سے ملانے والی شاہراہ قراقرم بھی وادی گوجال سے گزرتے ہوئے خنجراب کے سیاحتی مقام پر چین میں داخل ہوتی ہے. اپنے جغرافیائی خصوصیات کی بنیاد پر وادی گوجال دفاعی اور کاروباری اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. وادی گوجال کی آبادی تقریباً 30,000 نفوس پر مشتمل ہے. اس علاقے میں 3 ثقافتی گروہ آباد ہیں، جن میں زیادہ تعداد وخی زبان بولنے والوں کی ہے. گوجال میں وخی کے علاوہ بروشو نسل کے لوگ بھی آباد ہیں، جن کی مادری زبان بروشسکی کہلاتی ہے. ایک اور منفرد ثقافتی گروہ ڈوماکی زبان بولنے والوں کی ہے، جو تعداد میں بہت کم ہے اور ان کی زبان اور ثقافت کو شدید اندرونی و بیرونی خطرات لاحق ہے. گوجال میں آباد 100% افراد مسلمان ہیں اور آبادی کا تقریباً 99% شیعہ اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. یہ تو ہے وادی گوجال کا مختصر ترین تعارف. اب ہم یہاں کے لوگوں کے پروگریسو کاموں کے حوالے سے بات کریں گے. گوجال کے لوگ اپنی وادی سے متعلق ہر فیصلہ مل کر کرتے ہیں. یہاں درخت لگانے سے لے کر سڑکیں بنانے تک فیصلہ مقامی لوگ مل جل کر کرتے ہیں. گوجال کے بڑے کسی بھی اہم کام کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. بڑے اس کام سے متعلق فیصلہ کرتے ہیں اور نوجوان اس کام کو کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پورا گاؤں اور وادی ایک تنظیم ہے، جس کسی بھی مسئلے پر نہ کسی سے شکوہ کرتے ہیں اور نہ مطالبہ. مشکل سے مشکل وقت کا سامنا مل جل کر کرتے ہیں اور اس کام کو پورا کر کے دکھاتے ہیں. جب اس علاقے کو راستوں کی دشواری ہوتی ہے تو نوجوان بڑے بوڑھے سب سامان لے کر نکل پڑتے ہیں اور پھر اس کام کو مکمل کرنے کے بعد دم لیتے ہیں. گوجال کی خواتین بھی مردوں کی شانہ بشانہ ہر کام میں ان کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی مشقت میں ان کا ساتھ دیتی ہے اور کبھی مزے کے کھانے پکا کر ان کاموں میں ان کا ساتھ نبھاتی ہے. یہ ہے گوجال کے باسیوں کی مختصر کہانی. جی ناظرین، گوجال کے بارے میں آپ نے یہ رپورٹ دیکھ لی. ہمارے آنے والے ویلاگس میں بھی ہم اسی طرح آپ کو
لوگوں کی کنٹریبیوشن اور ان کے جو ڈیولپمنٹ ہے علاقے کے وہ بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.